बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, दुआओं में हमें भी शामिल रखते होंगे। मौसम के हवाले से आए दिन यही बात अब देखने में आ रही है कि गर्मी का जैसे ज़ोर बढ़ रहा है, उस तरह से अपने आप की हिफाजत करने की भी ज़िम्मेदारी हमारी बढ़ रही है। अपने इर्द गिर्द अपने फैमिली मेम्बर्स, इनकी भी हिफाजत की ज़िम्मेदारी बढ़ रही है। आज सुबह सवेरे मुझे बेटे के स्कूल से कॉल आई कि जी बिजली नहीं है और बिजली ना होने की वजह से हम स्कूल को बंद कर रहे हैं। तो मेरे ज़हन में एक बात आई कि ये कौन सा दौर है कि बिजली नहीं है। अब तो कहीं जनरेटर है, कहीं पे यूपीएस है, कहीं पे आपको सोलर सिस्टम मिल रहा है। ये कौन सा अल्टरनेट सिस्टम इस प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है कि बच्चे सुबह से गए हैं और इस गर्मी में पंखे के बग़ैर, यानी जब लाइट बिल्कुल भी ना हो, अब तो एसी में, जैसे हम इस वक्त एसी में बैठे हैं, स्टूडियोज़ में एसी हैं, ऑफिसेज़ में एसी हैं, घरों में एसी हैं, गाड़ियों में एसी हैं, क्लासरूम्स में एसी होते हैं और आप उसका पे भी करते हैं बाकायदा। लेकिन इसके बावजूद 2 दिन से बिजली का ना होना क्वेश्चन मार्क हो जाता है। ऐसी बहुत सी जगह हैं जो कि रिपोर्ट होती हैं कि जी 1 दिन से बिजली नहीं है वहाँ पे, 2 दिन से बिजली नहीं है वहाँ पे। अगर इतना अमाउंट पे करने के बावजूद ऑर्गेनाइजेशंस को वहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती, तो फिर ये वाकई इन्वर्टेड कॉमास में क्वेश्चन मार्क है कि ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी परफॉर्मेंस पे गौर करना चाहिए। और ये एक जगह नहीं है, बहुत सारी जगह रिपोर्ट भी हुई है, बहुत सारी जगहों पे ये पता भी चला है कि वहाँ पे बिजली 1-1, 2-2 दिन से नहीं आ रही। तो बच्चे कैसे पढ़ रहे होंगे? जिन्होंने पढ़ना है, जिन्होंने जाना है, मासूम वो बच्चे कि जो अपने घरों में या अपने जो ट्रैवलिंग वाली जगह हैं वहाँ पे कम से कम पंखों के नीचे भी बैठते हैं, एसी जहाँ पे अवेलेबल नहीं भी है। तो इस गर्मी में ये ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को कि जहाँ पे ख़ास तौर पे बच्चों के हवाले से एजुकेशन का सिस्टम चल रहा हो, वहाँ पे अगर सिस्टम ऐसा है कि कोई सिस्टम ही नहीं है, बिजली नहीं है, तो बड़ी परेशानी की बात है। ख़ास तौर पे ध्यान रखना चाहिए और ऐसे पेरेंट्स को किसी तौर पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए कि बेटा आप स्कूल में हैं तो आप छुट्टी तक रहें, छुट्टी तक का इंतज़ार मत करें। अगर बिजली नहीं आ रही और बच्चे एजुकेशन के लिए गए हैं इस हब्स में, इस गर्मी में, इतने हाई टेम्परेचर में, रिस्क मत लें, बच्चों को घर ले आएँ और फिर उनको ठंडे मशरूबात और ठंडक में रखें। छोटा सा मैसेज था और ये मैसेज वहाँ तक भी पहुँचना चाहिए जो कि इन चीज़ों के ज़िम्मेदार हैं, ताकि ऐसी चीज़ें हमारे बच्चों को फेस ना करनी पड़े, इवन कि हमें भी ना फेस करनी पड़े। इस बात के साथ आपका अपना प्रोग्राम सुबह वतन जो आप तक पहुंचाया जाता है, इसका फॉर्मेट आपको पता है, तिलावत कुरान करीम से आगाज़ किया जाता है, करने का काम बताया जाता है, आपके सवालात के जवाबात बताए जाते हैं और आप इसमें लाइव कॉल्स करके शामिल हो सकते हैं। आज की किताब के हवाले से आपको बताते हैं कि कौन सी किताब है। आज की किताब भी बड़ी खूबसूरत है, मैं भी आपको उसके बारे में डिटेल्स में बताऊँगा। और आज मौजू होगा, जो गुफ्तगू होगी, जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे, वो मौजू बड़ा खूबसूरत है। उसका कैप्शन मैं आपको बता दूं, कुर्बानी से कुर्ब इलाही तक, कुर्बानी से कुर्ब इलाही तक। अभी कल जब हम मीटिंग कर रहे थे अपने खाने की टेबल पे, तो हमारे जो डायरेक्टर प्रोग्राम हैं फ़खर साहब, वो मुझे इसकी टैग लाइन बता रहे थे। जैसे हम आपस में बैठते हैं, गुफ्तगू करते हैं, प्रोग्राम के हवाले से गुफ्तगू करते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें गाइड कर रहे थे कि इस टैग लाइन में हमें मैसेज क्या देना है। कुर्बानी, एक वो कुर्बानी जो कि अभी ईद उल अज़हा पे आने वाली है, उस कुर्बानी के हवाले से उसकी असली रूह क्या है, कुर्बानी का मकसद क्या है, कुर्बान किस चीज़ को किया जाता है, क्या वो सिर्फ जानवर हैं, वो पहुंचते हैं अल्लाह तक, या उनका खून, उनके बाल, उनका गोश्त पहुंचता है। इसको समझने की ज़रूरत है, इस बात को जानने की ज़रूरत है। और क्या कुर्बानी सिर्फ ईद उल अज़हा पे है? जी नहीं, कुर्बानी हमें अपनी अना की भी देनी है, अपनी ख्वाहिशों की भी देनी है, अपने गुस्से की भी देनी है, अपने आप को पीछे रख के अल्लाह की रज़ा को आगे रखने के लिए अपनी ज़ात की नफ़ी भी करनी है। बहुत सारी चीज़ें हैं, इन पे हम डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये हमारा फॉर्मेट है। हमारे जो मौजूद मेहमान मौजूद है उनका तारुफ़ करवाऊँ। हमारे साथ मौजूद हैं क़ारी अनायतुल्लाह मशावी साहब और इनको खुश आमदीद कहेंगे। क़ारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से जी? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। क़ारी साहब के साथ आपकी जानी पहचानी शख्सियत डॉक्टर मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी, हदीस और शरई इल्म के उस्ताद, PhD स्कॉलर, आपके सवालात के जवाबात देने वाले, ट्रांसमिशंस का हिस्सा रहने वाले, हमारे इस प्रोग्राम के, आपके प्रोग्राम के फ़ाइनल जो मुस्तकिल साथी हैं, पैनलिस्ट हैं और भी बहुत कुछ है। इनको भी खुश आमदीद कहते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तबीयत बखैर? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह जी। ले जी, एक और चीज़ जो आपको बताते चले कि आपका प्रोग्राम सुबह वतन आप तक पहुंचाने के लिए हमें ताउन हासिल रहता है। आज भी हमें ताउन हासिल है और ताउन कौन कौन कर रहे हैं हमारे साथ, जान लीजिए। दारुस्सलाम इंटरनेशनल ये शामिल हैं, सलवा बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल,
ان کا اشتراک ہمیں حاصل ہے. نعمت بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل یہ بھی شامل ہے تعاون کرنے والوں میں. اور ان کے ساتھ حسین حبیب ٹریڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ. جیسے کہ آپ ڈسپلے میں دیکھ رہے ہیں، ان تمام کے اشتراک سے، ان تمام کے تعاون سے یہ صبح وطن کا پروگرام آپ تک پہنچایا جا رہا ہے. اس کے ساتھ اگر آپ نے لائیو کال کرنی ہے تو کال کرنے کا طریقہ آپ کو پتہ ہے، نمبر آپ کو پتہ ہے 042111700 یعنی 0421111700 اور 000. اس پہ آپ ڈائل کیجئے. ٹی وی کی آواز، ٹی وی کا والیوم بند کر لیا کریں تاکہ پراپر طریقے سے بات ہو سکے، اور ایک وقت میں ایک سوال کریں، مختصر بات کریں تاکہ زیادہ لوگ شامل ہو سکیں. واٹس ایپ نمبر آپ کو یاد ہے 0321565200 یعنی 0321565200. اس پہ آپ اپنا آڈیو اور ریٹن میسج بھیج سکتے ہیں، چاہے وہ جادو جنات کے حوالے سے سوالات ہوں، خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے ہوں، آپ سوالات کے جوابات جاننا چاہتے ہیں، اپنی کسی رائے سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں. بائی دی وے آج خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بھی سیگمنٹ ہے جو کہ ابھی میں تمہید میں بتانا بھول گیا، اور ہاشم جزمانی صاحب سے مجھے ڈانٹ بھی پڑ جانی تھی کہ آج میرے سیگمنٹ کا ذکر ہی نہیں کیا، تو رہتے وقت کے ساتھ میرے ذہن میں آ گیا. آپ اپنی خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے جان سکیں گے، آج یہ سیگمنٹ بھی ہے. قاری صاحب کی جانب بڑھتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ تلاوت قرآن کریم سے آغاز کریں قاری صاحب، پھر ہم آگے بڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل علیہم نبأ ابنی آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ. قاری صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. مفتی صاحب خلاصہ بیان کیجیے پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. نظامی بھائی، آج جو ٹاپک ہے نا قربانی سے قرب الہی تک، قرب الہی تک، تو قاری صاحب نے جو آیات تلاوت فرمائی ان میں قربانی کا تذکرہ ہے جی، کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کو قربانی کا حکم تھا، حابیل اور قابیل. حابیل اگرچہ غریب آدمی تھا لیکن اس نے اللہ کی راہ میں بہترین قربانی پیش کی،
اور قابیل اگرچہ مالدار تھا لیکن کنجوس آدمی تھا، اس نے گھٹیا سی ردی سی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کی۔ اس وقت کا دستور یہ تھا کہ آسمان سے بجلی آتی تھی، جس کی قربانی جل جاتی اس کی وہ قبولیت کی نشانی تھی۔ جی اس کی قبول نہیں ہوئی تو اس نے حسد میں آ کر اپنے بھائی کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ تو اس قصے میں ہمارے لیے 2-3 بڑے اہم سبق ہیں۔ پہلا سبق تو اس بھائی نے جب اپنے بھائی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا نا، تو بھائی نے جو لفظ بولے وہ یہ تھے، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ قربانی کا فلسفہ یہ ہے کہ پیسوں کے ذریعے نہیں قبول ہوتی، زیادہ کرنے سے قبول نہیں ہوتی کہ میں نے تو 50 اونٹ 10 بکرے 10 گائے ایک دفعہ کر دی، نہیں، تعداد کاؤنٹ نہیں کرتی، جی تقوی کاؤنٹ کرتا ہے کہ اللہ پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے، چاہے وہ ایک ہی کیوں نہ ہو۔ تو آج ہمیں بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تعداد پر زور نہ دیں، کنٹرول کریں کس چیز کو، اس کے معیار کو، معیار کو، کوالٹی کو آپ جو ہے نا اپنے لیے اسوہ بنائیں کہ اگر آپ کے اندر تقوی موجود ہے تو پھر ایک قربانی بھی آپ کی بہترین ہو جائے گی۔ دوسری بات جو اس نے جب اس کو قتل کرنے کا پورا تہیہ کر لیا نا حسد میں آ کر جی کہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، تیری قربانی کیوں قبول ہوئی ہے، میری کیوں قبول نہیں ہوئی، تو اس نے کیا کہا کہ ان تبوء باسمی و اسمک، میں تجھے ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، تو اگر مجھے مارنا چاہتا ہے تو مار لے، لیکن میں تجھے نہیں کچھ بھی کہوں گا۔ میرا خیال ہے کہ تو میرے اور اپنے سارے گناہ لے کر جب کل قیامت کو آئے گا تو تجھے لگ پتہ جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر وہ بندہ جو بے گناہ قتل ہوگا قیامت تک، جی اس کا گناہ اس پہلے قابیل کو بھی ہوگا، کیونکہ دنیا کو قتل کا تعارف اس نے کروایا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کسی علاقے میں کوئی بندہ کوئی گناہ متعارف کرواتا ہے کہ جناب یہ بھی ہے جی کرن دے کم، تو جتنے لوگ اس برائی پر عمل کریں گے اس کو بھی برابر کا گناہ ہوگا۔ تو اس لیے یہ بچنا چاہیے کہ آپ اپنے علاقے میں کسی گناہ کے پائونیر ہو، گناہ میں سب سے پہلا نمبر آپ کا ہو، تو آپ کو دیکھ کر اگر لوگ یہ گناہ کر رہے ہیں تو گناہ بھی ہوگا، اور اگر آپ نیکی متعارف کراتے ہیں تو آپ کو قیامت تک جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے آپ کو نیکی کا ثواب بھی ملے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں نیکی کو تعارف کرانے والوں میں سے بنا دے، آمین، اور برائیوں کا تعارف کرنے والوں سے محفوظ فرما۔ آمین۔ ٹھیک ہے جی، آج کی کتاب کے حوالے سے بھی بتا دیتے ہیں، اس کا تعارف کرواتے ہیں، یہ بھی نیکی میں شامل ہوگا کیونکہ نیکی اس میں بھی شامل ہے۔ اور یہ دیکھیے جی آج کی کتاب کے حوالے سے ٹائٹل دیکھیے، اور بڑا خوبصورت ایک اٹریکٹیو سا ٹائٹل ہے جس میں نظر آ رہے ہیں چرند پرند اور پرندوں کے حوالے سے۔ اچھا، اس میں جو ڈیٹیلز ہیں تھوڑی سی وہ میں آپ کو بتا دوں۔ ہز فیتھ واز گریٹ، یہ دیکھیں اس کا ایک حصہ پہلے ہم بہت پہلے بتا چکے ہیں، یہ 3rd پارٹ ہے، اور اس کا 2nd حصہ ابھی کچھ دن پہلے یوسف سراج صاحب نے دکھایا تھا۔ 3rd one is in my hand، جو میں آپ کو بھی دکھا رہا ہوں، یہ اس کا سیکوینس نمبر 3 ہے، 3ری جلد ہے۔ یہ قرآن مجید میں بیان کردہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کا 3را حصہ، انگلش میں کہانی کے انداز میں انبیاء کرام کی سیرت اور کردار کو نسل نو کے سامنے پیش کرنے کا یہ ایک تسلسل ہے۔ یہ دیکھیے جی، یہ کتاب ہے، اور یہ ایک ایسا انداز ہے جس سے بچے قرآن مجید سے جڑتے ہیں۔ نسل نو کو ان عظیم ہستیوں سے متعارف کرانا بہت ضروری ہے۔ اور میں آپ کو دکھاؤں اس کے اندر اس کی پرنٹنگ کتنی خوبصورت ہے، اور بچوں کو اٹریکٹیو کرنے کے لیے اس کو بچوں کے لیے بڑوں کے لیے باقاعدہ پکچرز کے ساتھ لیبریٹ کیا گیا ہے، نمایاں کر کے دکھایا گیا ہے۔ یہ دیکھیے یہ ساری چیزیں اس میں، اور پڑھنے کے لیے اس میں جس طرح سے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام said very well I will leave you and your false gods۔ اچھا، جس طرح میں نے بتایا تھا آپ کو پہلی کتاب میں کہ کویسچنز کرتے تھے، انٹیلیجنٹ تھے، بچپن سے ہی پوچھتے تھے چیزوں کے بارے میں۔ I will not stop praying for my guidance۔ This was the last conversation between Prophet Ibrahim alayhi salam and his father before he left his city and migrated to Syria۔ اچھا، جب وہ مائگریٹ کرنے کے بارے میں بتایا انہوں نے تو یہ ٹریول کرتے ہوئے دکھایا کہ مائگریشن کیسے کی تھی۔ اس دور میں اونٹوں پہ سفر کیا جاتا تھا، اس پہ سامان لاد کے ریگستان کا سفر تھا۔ یہ خوبصورت، اور پھر اس کے بعد آگے جو کہانی چلتی ہے، آگے میں اس لیے نہیں بتاؤں گا، اس کتاب کو بائی کریں،
ख़रीदें। अगर आप किताब बाय करना चाहते हैं तो दारुस्सलाम के तमाम आउटलेट्स पे, तमाम शोरूम्स पे ये दस्तयाब है, वहाँ फ़िज़िकली आपको अवेलेबल है, वहाँ से बाय कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, या फिर darussalam.pk पे ऑनलाइन जाइए, ऑर्डर प्लेस कीजिए और आपको ये किताब वहाँ से डिलीवर हो जाएगी। आज की खूबसूरत किताब, इसको ऐसे रखते हैं, आई गेस ठीक नज़र आ रही है, ठीक है जी। और इसके साथ ही इससे पहले कि आज के करने का काम हम जानें, आज की प्रोग्राम के पहले कॉलर उनको शामिल कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। सना मीन साहिबा लाहौर से कॉल कर रही हैं, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की है। फरमाइए क्या सवाल पूछेंगी आप? मैंने आपके पहले प्रोग्राम की तारीफ करनी, बहुत अच्छा जा रहा है आपका प्रोग्राम, अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे, मुफ्ती साहब को आपको भी जज़ाकुमुल्लाह खैर। और मेरा ये सवाल है कि ये हमारे घर से ना बिल्लियाँ गुजरती हैं, तो हम इनको गोश्त डालते हैं तो क्या स्वाब मिलेगा? और दूसरा छोटा सा ये सवाल है कि घर बदलने से क्या किस्मत बदलती है? अच्छा जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया और प्रोग्राम आपका है, आप पसंद करते हैं, बहुत शुक्रिया, इससे सीखते रहिए। घर से बिल्लियाँ गुजरती हैं, उनको गोश्त डालते हैं, सवाब मिलेगा? जी डेफिनेटली मिलेगा। अच्छा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को पहली उम्मतों का एक वाक़या सुनाया जी। कि एक औरत रास्ते में से जा रही थी, उसने देखा कि कुआं है, कुएं के आसपास गीली मिट्टी है और एक कुत्ता प्यास से गीली मिट्टी चाट रहा है, प्यास लगी है जी। उसको बड़ा तरस आया कि ये भी अल्लाह की मखलूक है, तो ये बेचारा प्यासा है, पानी नहीं पी रहा, पीने के लिए मिल रहा। तो वो कुएं से नीचे उतरी और अपने मौजे में पानी भर कर लाई, कुत्ते को पिलाया जी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उसकी ये नेकी इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी भर के गुनाह माफ़ कर दिए। तो सहाबा कराम ने हैरत से पूछा, अल्लाह के नबी, हम जानवरों के साथ अच्छा सलूक करेंगे तो उसका भी सवाब मिलेगा? तो आपने जो इरशाद फरमाया वो ता क़यामत के लिए है, फरमाया फ़ी कुल्लि कब्दिन रत्बतिन अज्रुन, हर जानदार में आपको अजर व सवाब मिलेगा जब आप उसके साथ उसने सलूक करते हो। मैंने घरों में देखा कि आजकल जानवरों के लिए पानी का इंतज़ाम किया जा रहा है, लोग अपने घरों के बाहर दरवाज़ों के ऊपर, छतों के ऊपर पानी रख रहे हैं, साथ को बाजरा को खाने के दाने वगैरह भी रख रहे हैं। लेकिन गर्मी की इतनी शिद्दत है, इतनी शिद्दत है कि मेरे हमसायों के अमरूद का दरख्त है, इतने इतने अमरूद हैं और वो गर्मी की शिद्दत से टूट टूट के खुद गिर रहे हैं। और मक्खियाँ और वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो हशरात थे वो बेचारे गर्मी की शिद्दत से मार रहे हैं। तो इन हालात में अगर आप जानवरों के साथ उसने सलूक करते हैं, किसी को पानी दे देते हैं, किसी को खाने को कुछ दे देते हैं, तो इंशाअल्लाह आपको ज़रूर अजर मिलेगा। घर बदलने से किस्मत बदलती है, ये तो ऐसे ही बात ही बनी हुई है। ठीक है जी। लें जी, मज़ीद गुफ्तगू जारी रहेगी, एक वक्फ़ा ले रहे हैं, उसके बाद हम दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। आपकी कॉल्स का सिलसिला, सवालात जवाबात का सिलसिला दोबारा से शुरू करते हैं। जैसी कॉल्स रिसीव हो रही हैं हम थ्रू भी कर रहे हैं। मुफ्ती साहब, इससे पहले कि करने का काम जान लें, एक क्वेश्चन मुझे जो रिटर्न में मिला है वो पहले हम शामिल कर लेते हैं। एक वालिदा पूछती हैं कि मेरी बच्ची अपनी सास मोहतरमा से करीब होने की बहुत कोशिश करती हैं, मोहब्बत करती हैं, मेहनत करती है, लेकिन सास साहिबा दूरी इख्तियार किए रखती हैं। ऐसा मेरी बेटी क्या करे कि सास के दिल में नरमी भी हो जाए? कोई ऐसा वजीफ़ा बता दें कि मोहब्बत बढ़ जाए, बताइए इस हवाले से। अल्लाहुल मुस्तान। अक्सर घरों में शिकवा ये है कि बहू खिदमत नहीं करती जी, और यहाँ पर है कि बहू खिदमत भी करती है और सास करीब नहीं आने देती। हाँ जी। अल्लाहुल मुस्तान। तो अल्लाह ताला हमारी इस बहन को इस इम्तिहान में कामयाब करे। आमीन। और अम्मा जी को थोड़ा सा अपने रवैये में नरमी पैदा करनी चाहिए। अम्मा जी करीब क्यों नहीं आने देती? या तो उनकी अभी कोई बेटी मौजूद होगी खिदमत के लिए,
یا جو بیٹیاں شادی شدہ ہیں وہ فون پر اماں سے راستے میں ہیں، یا پھر اماں کی اپنی طبیعت اتنی سخت ہوگی کہ وہ نہیں پسند کرتی. تو بہرحال اس بیٹی کو خدمت میں عظمت ہے، خدمت جاری رکھیں اور اللہ سے دعا بھی کرتی رہیں، انشاءاللہ اچھے دن بھی آئیں گے. ٹھیک ہے، ایک کالر ہے جو ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بھائی، کیا حال ہے؟ رانا عادل صاحب جدہ سے کال کریں. جی شکریہ آپ نے کال کی. الحمدللہ ہم سب خیریت سے ہیں. فرمائیے کیا پوچھیں گے؟ جی ابھی قربانی کے دن نزدیک آ رہے ہیں، اس کے بارے میں سوال کرنا تھا. جی پوچھئے. جی مثلا جو ہمارے فوت شدگان ہیں، مثلا والد ہیں ہمارے، ان کے لیے بھی ہم قربانی کر سکتے ہیں یا اسلام میں یہ جائز نہیں ہے؟ جی ٹھیک ہے جی، بہت اور شکریہ. دوسرا بات یہ بتا رہے ہیں بھی آپ کا خوابوں کی تعبیر والا سیگمنٹ کب ہوتا ہے؟ جی آج ہے سیگمنٹ ہمارا، جو نیکسٹ بریک کے بعد سیگمنٹ ہوگا وہ انشاءاللہ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے ہوگا. ٹھیک ہے جی، 11:30 بجے، 11:30 پہ پاکستانی وقت کے مطابق. ٹھیک ہے جی رانا صاحب، بہت شکریہ آپ نے کال کی. بڑی صاحب فرمائیے اس حوالے سے. ہاں جی، اس حوالے سے قربانی فوت شدگان کی طرف سے مستقل ایک الگ سے قربانی کرنے کا تصور اسلام میں نہیں ہے. مستقل کہ ایک قربانی اپنی طرف سے کریں، ایک والد کی طرف سے، ایک والدہ کی طرف سے، یہ والدین جو فوت ہو چکے ہیں ان کی طرف سے، تو اس کا تصور اسلام میں نہیں ہے. البتہ بیٹا قربانی کر رہا ہے تو اس میں نیت کر لے کہ اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو بھی دے دینا اور مجھے بھی دے دینا، تو یہ موجود ہے، یہ حل ہو سکتا ہے. لیکن مشکل قربانی کی ایک حدیث ہے، اور وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام کی وصیت تھی کہ میری طرف سے قربانی کرنا. پہلی بات تو وہ حدیث سندن ضعیف ہے، صحیح نہیں. جن علماء کرام نے اس کو قابل اعتبار سمجھا وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ نصیحت اللہ کے نبی کی حضرت علی کو تھی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھی، وہ کرتے تھے. اب مزید اس کو مزید پھیلایا نہیں جا سکتا، تو لہذا آپ قربانی کریں اور اپنے والدین کو، فوت شدگان کو اس کے ثواب میں نیت کر لیں کہ اللہ ان کو بھی ثواب دے دے. ٹھیک ہے، چلیں پہلے ایک کالر لے لیتے ہیں ورنہ میرے ذہن میں کوسچن آیا تھا. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم بھائی. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. بہت دعائیں آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے. آمین. میرے نا مختصر سے 2 سوال ہیں. جی. مغرب کے وقت پڑھنی چاہیے کہ عشاء کے وقت؟ کیا چیز؟ سورۃ واقعہ مغرب کے وقت پڑھنی چاہیے کہ عشاء کے وقت؟ ٹھیک ہے جی. دوسرا کہ جو یاسی میرا دوسری صورتیں بچے کی حفاظت کے لیے، تو مانا یا پانی پلانا ضروری ہے کہ ویسی بس؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ نے کال کی. جی میں ابھی جواب دیتا ہوں. سر فرمائیے اس حوالے سے. یہ ہمارے ہاں بہت مشہور ہے کہ رزق میں برکت کے لیے رات کو سورۃ واقعہ پڑھنی چاہیے جی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے. رزق میں برکت کے لیے سب سے اعلیٰ، سب سے بہترین وظیفہ جو ہے وہ ہے تقوی، کہ آپ اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، اللہ رزق میں اضافہ فرما دے گا. اللہ رب العزت نے سورہ نوح کے اندر جو فرمایا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. وہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اللہ سے ڈر جاؤ، گناہوں کی بخشش مانگو، اللہ موسلا دار بارشیں دے گا جس سے رزق فراوان ہو جائے گا، کھیتیاں اگیں گی، پھل اگے گا، اناج اگے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہارے بیٹوں میں بھی برکت دے دے گا اور مال میں بھی برکت دے دے گا. تو اگر رزق کی کمی ہے، اولاد کا حصول چاہیے، رزق چاہیے، کاروبار میں برکت چاہیے، بیماریوں سے شفا چاہیے، تو ان سب کے لیے بہترین وظیفہ ہے تقوی، گناہوں کی معافی. اللہ سے گڑ گڑا کے توبہ کریں، معافی مانگیں، استغفار کریں، اللہ برکت دے دے گا. اور یہ جو روایت ہے یہ ایک صحابی سے مشہور ہے لیکن صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے، آیات کا پڑھنا، پانی پہ دم کر کے پلانا وہ ضروری ہے یا پڑھ لینا کافی؟ پانی پر دم کرنا ضروری نہیں ہے، آیات پڑھ کر مریض کو ڈائریکٹ پھونک مار دی جائے تو وہ بہترین ہے. ٹھیک ہے. اچھا میرے ذہن میں نا ابھی جو پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے قربانی کے حوالے سے، جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے مفتی صاحب، ان کو ثواب پہنچانے کے لیے یا ان کے لیے ان کے اجر کے لیے کہ نیکیاں بڑھیں ان کی، کون سے ایسے عمل کرنے چاہیے؟ اولاد کو یا عزیز و قارب کو عبادات کرنی چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، کوئی خاص وظائف کرنے چاہیے یا نیک عمل کرنا چاہیے جن سے زیادہ فائدہ ہو سکے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میت کے ساتھ اس کے اعمال کا سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے. جی. وہ جو صدقہ جاریہ کر گیا تھا اس کا ثواب ملے گا،
یا علم پڑھا گیا تھا، شاگرد جب تک اس پر عمل کرتے رہیں گے اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور اگر نیک اولاد اچھی تربیت کر کے بچوں کو دنیا میں چھوڑ گیا ہے، نماز کے پابند بنا گیا ہے، قرآن کے حافظ بنا گیا ہے، تو وہ جتنی نیکیاں کریں گے والدین کو ثواب برابر ملتا رہے گا۔ تو یہ کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے، ٹھیک یہ بہترین ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں، جی جی ان کو نمازی بنائیں، ان کو قرآن کا حافظ بنا دیں، ان کو دین پر چلنے والا بنا دیں، تو وہ جتنی عبادت کریں گے والدین کو ان کا ثواب ملتا رہے گا۔ والدین کی طرف سے صدقہ خیرات کریں، والدین کی طرف سے عمرہ کریں، والدین کی طرف سے حج کریں، والدین کے لیے دعائیں کریں، تو ان سب کا اجر و ثواب ان کو ملتا رہے گا۔ ٹھیک ہے۔ جیسے کچھ لوگ صدقہ کر دیتے ہیں، پیسے دے دیتے ہیں، پیغام ٹی وی کو جس طرح ٹرانسمیشنز میں کہ میرے والد کی طرف سے ہے، یہ بھی دیا جا تو سکتا ہے؟ یہ بھی صدقہ جاریہ صدقہ ہے جاریہ کہ جو پروگرام آپ نے نشر کروایا اس کے کلپ بن گئے، کلپ کب تک چلتے رہیں گے کوئی نہیں جانتا، جی۔ تو جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے آپ کو اجر و ثواب ملتا رہے اس گا۔ پہ صرف اولاد شامل ہے یا بہن بھائیوں کی طرف سے بھی کیا جا سکتا ہے؟ یا بہن بھائیوں کی طرف سے کر دیں، دوست احباب کی طرف سے کر دیں، صدقہ تو صدقہ ہے، جس کی طرف سے مرضی کر دیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ ریٹن میں جانے سے پہلے کالر ہیں جی ہمارے پاس، ان کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم، یاسمین اعجاز صاحبہ لاہور سے کال کر رہی ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے، فرمائیں۔ وعلیکم السلام بھائی صاحب، آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے، جزاک اللہ۔ صاحب سے بات کر کے بہت اچھا لگتا ہے انہیں، اور آپ کو زندگی تندرستی دے، آمین۔ آپ کی سانس کا بڑا دکھ ہوا، اللہ میں جنت فردوس کی جگہ دے۔ آمین تو میرے میاں نا دبئی میں کام کرتے تھے ڈرائیورنگ کا، ادھر سے ان کی شوگر کی وجہ سے ٹانگ کٹ گئی، میرے پاس وہ 10 سال سے بیٹھے تھے، ہم دونوں میاں بیوی بڑے خوش تھے، میں ان کی خدمت میں سارا دن خوش رہتی تھی، مجھے دنیا کی کوئی چیز یاد نہیں رہتی تھی۔ اب ان کا انتقال میں پہلے بھی آپ کو فون کرتی ہوں، تو جب میں آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں ان کی بہت یاد آتی ہے، میرے لیے دعا کرے اللہ مجھے صبر عطا کرے، آمین اللہ مجھے آمین صبر عطا کرے، میں ان کے لیے بہت پڑھائی کرتی ہوں، آپ کو اللہ کو یاد کرتی ہوں، درود پاک، کلمہ شریف، استغفر اللہ کرتی، جو بھی کو چھوٹا میں ان کے لیے دعا کرتی ہوں، میرے لیے دعا کرے کہ اللہ مجھے صبر دے، میرے پتر میرے بیٹے کو مجھے۔ آمین آمین۔ جی جی شکریہ آپ نے کال کی، اللہ تعالیٰ آپ کی عبادات کو بھی قبول کرے، آپ کی محبت کو بھی جو آپ اپنے شوہر سے کرتے ہیں وہ بھی قبول کریں، اور آپ کو صبر بھی دیں، آپ کے ہسبینڈ کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ مفتی صاحب دعا دے دیجئے صبر کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بہن کو صبر جمیل عطا فرمائے، صبر کر بھی رہی ہیں، ہاں جی ہاں جی، صبر کر بھی رہی ہیں، جب اللہ کا ذکر کر رہی ہیں، اپنے خاوند کے لیے دعائیں کر رہی ہیں، تو یہ صبر ہی کا حصہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس صبر کا بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین۔ یوٹیوب کے کچھ جو ہمیں ریٹن کویسچنز ہیں ان کی طرف بڑھتے ہوئے انہیں شامل کرتے ہیں۔ قاسم حسنین صاحب کا سب سے پہلا ریٹن میں ملا ہے، کہتے ہیں آپ کو اور مجھے سلام کہہ رہے ہیں جی، وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جی، آمین۔ میری سسٹر یونیورسٹی میں جاب کرتی ہیں لیکن ان میرڈ ہے، میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس پہ قربانی دینا فرض ہے یا نہیں؟ قربانی گھر کے سربراہ پر ہے، گھر کے ہر فرد پر قربانی لازم نہیں ہے، اگرچہ کچھ لوگوں نے آج کل بڑا مشہور کر دیا ہے کہ ہر بندہ جس کے پاس نصاب کے مطابق پیسے ہیں، جی یعنی آج کل نصاب کتنا تھا، 180 تھا غالباً اس سال، 180 کے قریب تھا جی، تو جس کے پاس 180 پیسے پڑے ہیں بینک میں تو وہ قربانی کرے، بالکل غلط موقف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر گھرانے کے لیے کہا ہے، ہر فرد کے لیے قربانی نہیں کہا، گھرانہ ہے، آپ نے فرمایا علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، ہر گھرانے پر ہر سال قربانی ہے، تو گھر کا سربراہ جب قربانی کر رہا ہے تو اس کے 5 بیٹے کما رہے ہیں، 10 بیٹیاں بھی کما رہی ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں، کمائیں، سب لا کر والد کو دیتے ہیں، والد ایک قربانی کرے، سب کی طرف سے ہو جائے گی، سب کو اجر و ثواب ملے گا، ہر کی طرف سے قربانی کرنا لازم نہیں ہے، اور ہر بندہ اگر اپنی طرف سے کرنا چاہے تو کرنا ممانعت بھی چاہے نہیں ہے، تو کرے، ممانعت بھی نہیں ہے اس کی، کرے کر لے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ نرگس صاحبہ اور عائشہ صاحبہ ہمیں السلام علیکم کہہ رہی جی، وعلیکم السلام۔ عائشہ صاحبہ پوچھتی ہیں پلیز قربانی کے نصاب کے بارے میں بتا دیں کہ کن لوگوں پر فرض ہے، ویسے ابھی ہم نے یہی بات ڈسکس کی ہے، ابھی آپ کے اس کویسچن سے پہلے قربانی کا جی ایک کالر ہے ان کو لے لیں آپ کی اجازت سے، اگر آپ برا نہ مانیں سر، کیونکہ آپ کہنے لگے تھے، نہیں کوئی بات، میں جواب ہی دینے لگا۔ جزاک اللہ۔ جی السلام علیکم، محمودہ صاحبہ لاہور سے کال کر رہی ہیں جی، جی بہت شکریہ کال کی، فرمائیے۔ ہاں جی، مفتی صاحب کو میرا سلام۔ وعلیکم مفتی صاحب سے یہ ہے کہ میرا سوال کہ نماز میں
की रह जाती है भूल चूक। दाएं तरफ सलाम फेर के सजदे से करने हैं, इनमें सजदे की तस्बीह भी पढ़नी है या सिर्फ? जी ठीक है, बहुत शुक्रिया महमूदा साहिबा लाहौर से, आपने कॉल किया, आपका सवाल सुन लिया और मुझे पता है कि इस सवाल के 2 हिस्से बन जाएंगे। आपने जो कहा है उसको अभी तस्हीह भी कर देंगे मुफ्ती साहब इसके बारे में। सर, सजदा सहव के हवाले से पूछ रही हैं और तस्बीहात के सजदा हवाले से। सहव जो है वो नमाज के बिल्कुल एंड पर करना है। हमारे यहाँ जो तरीका राइज है कि एक तरफ सलाम फेरा, फिर 2 सजदा सहव किए, फिर अत्तहियात पढ़ा, फिर सलाम फेरा, तो ये तरीका सुन्नत नबवी से साबित नहीं है। सुन्नत से साबित ये है कि अगर आपको नमाज में गलती का एहसास हो गया है तो पहले उस गलती को पूरा करें। यानी अगर आपका रुकू रह गया था, सजदा रह गया था, आपने सूरह फातिहा पढ़नी भूल गए थे, तो फिर आपने एक रकत मुकम्मल पढ़नी है इसके बदले में। अगर दरमियाना तशहद बैठना था, आप बैठे नहीं, खड़े हो गए हैं, भूल गए हैं, तो सिर्फ सजदा साफ करना है। तो सजदा साफ कब करना है? जब आप अत्तहियात पूरा मुकम्मल पढ़ लेंगे तो बगैर सलाम फेरे आप 2 सजदे करेंगे और उसके बाद दोबारा से अत्तहियात नहीं पढ़ना बल्कि सिर्फ सलाम फेरेंगे। और इन सजदों के अंदर तस्बीहात पढ़नी है। सजदा कहती तस्बीहात के साथ है, तो तस्बीहात आप करेंगे सजदों के अंदर। ठीक है। अच्छा, वो बात बीच में रह गई थी लेकिन मेरे ख्याल में आपने बता दी थी पहले क्वेश्चन में कि निसाब क्या है कुर्बानी का। हाँ जी, निसाब जो हमारे यहाँ मशहूर है वो निसाब कुर्बानी का नहीं है, वो ज़कात का है। ज़कात का है। तो निसाब कुर्बानी का क्या है कि वुसत मन वजह साअतन, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसके पास गंजाइश हो। अब कुर्बानी कितने की आ जाती है? नॉर्मल सा बकरा भी आजकल 40, 50, 60 हज़ार का आएगा और गाय का हिस्सा भी 30 तक पहुंच गया है जी। तो जिस बंदे के पास गंजाइश हो गाय में हिस्सा डालने की, ऊँट में हिस्सा डालने की या बकरा करने की, तो वो कर ले और ये पूरी फैमिली के लिए एक हिस्सा काफ़ी हो जाएगा। हर बंदे की तरफ से जो कमा रहा है, कमा के ला रहा है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो कुर्बानी करे। अच्छा मुफ्ती साहब, एक चीज़ और बताइएगा, आप जानवर लेके आए, बैल हो, ऊँट हो, बकरा हो, गाय हो, कोई भी चीज़ आप लाएं, आप समटाइम्स होता है कि आप सही सलामत लेके आते हैं, देख के लाते हैं हम लोग बड़ी मेहनत करके, अनलोड करते कोई ना कोई ज़ख्म हल्का फुल्का लग जाता है या कहीं पे पाँव पे उनके दब आ जाती है, या अगर ऐसा नहीं होता तो घर में आपने बांधा है या अपने एरिया में बांधा है जानवर को, कुछ दिन के बाद समहाउ किसी भी रीज़न से, किसी भी वजह से टक्कर लग गई या हल्का सा पाँव लंगड़ाने लग गया या कोई ऐसा मामला हो जाए, उसकी कुर्बानी हो जाएगी? एक तो है हल्का सा, जी, जिसको आपने हल्का सा कहा, खराश आ गई, हल्का सा खून, वो तो कोई मसला ही नहीं है। एक है कि बाकायदा उसकी टांग टूट गई, लंगड़ा हो गया, आंख चुभी और आंख ज़ाया हो गई। अब इसमें यह है कि अगर उसके पास गंजाइश मौजूद हो नया जानवर खरीदने की, साफ़ सुथरा जानवर खरीद कर अल्लाह की राह में पेश करने की, तो वो कर ले, इसको कसाई को दे दे, बेच दे। लेकिन अगर गुंजाइश नहीं है तो फिर यही जानवर कर ले जिसको उसने इस नीयत से ख़रीदा था कि मैंने कुर्बानी करनी है जी, तो फिर मजबूरी के आलम में यही चल जाएगा, इंशाअल्लाह हो जाएगा। ठीक है, एक जल्दी से एक चीज़ और भी, मैं एक दफ़ा एक कुर्बानी के लिए जानवर लाया, चंद जानवरों में एक जानवर ऐसा था, बड़ा खूबसूरत, बड़ा अच्छा, 2 दिन बाद वो पता चला कि उसका सींग आधा जोड़ा हुआ था और कुर्बानी अगले दिन थी। अब सोच में पड़ गए कि इन 4 बकरों में अब इसका क्या होगा, तो बड़ा पूछने पुछाने के बाद उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह रुखसत हो कबूल जाएगी। फरमा ले, आपने तो अच्छी तरह देखभाल के लिया जी, तो सींग अगर उसका टूटा हुआ था और उसके ऊपर उसको जोड़ दिया गया था, तो बस कर ले, अल्लाह कबूल फरमा, बस अल्लाह ताला कबूल कर ले जी। और मैं डरा, बहुत डर भी लगा कि ये क्या मामला हो गया, लेकिन अगले दिन ईद थी, मैंने कहा 2 दिन तो टूटा नहीं, अब सुबह भी नहीं टूटेगा, या अल्लाह कबूल कर लेना, अल्लाह कबूल फरमाए। चले जी, एक कॉलर और है, उनको शामिल कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर शफीकुर रहमान साहब फैसलाबाद से कॉल कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की है, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए और फिर बात कीजिए, हम सुन पाएंगे आपको। जी मैंने टीवी का वॉल्यूम बहुत कम कर दिया। जी फरमाइए डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, हम आपको सुन पा रहे हैं, फरमाइए क्या सवाल है आपका। जी वो बोल रहे हैं जी जी बोलिए बोलिए। नहीं वो टेलीफोन पर बोल रहे हैं। हाँ जी, तो मैं ही बोल रहा हूँ, आप फरमाइए सवाल क्या है आपका डॉक्टर साहब। सवाल मेरा ये है कि मैंने गाय की कुर्बानी करनी है, उसमें 7 हिस्से होते हैं जी, क्या मैं उनमें से 2 हिस्से अपने, मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने अपना वो अकीका किया हो, तो मैं 2 हिस्से वक्फ कर सकता हूँ अपने अकीके के लिए?
अच्छा, अगर फौरी जवाब दे दूं तो नहीं, लेकिन तफसीलन मुफ्ती साहब बताएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने कॉल की, तफसील से भी डॉक्टर साहब आपको बता देते हैं। सर, कुर्बानी और अकीका दो अलग अलग फ़ेल हैं, इनको मिक्स नहीं किया जा सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सहाबा कराम से ऐसा कोई वाक़या साबित नहीं है कि कुर्बानी के अंदर ही अकीके के हिस्से भी शामिल कर लिए जाएं। और फिर दूसरी बात कि अकीके के अंदर बड़ा जानवर ज़िबा करना भी सुन्नत नबवी से साबित नहीं है। सुन्नत ये है कि बच्चे की तरफ से 2 बकरे, 2 दुम्बे, 2 बकरियां, 2 दुम्बियां, 2 छतरे ये किए जाएं। बैल, गाय, ऊँट ये अकीके में ज़िबा करना सुन्नत नबवी से साबित नहीं है। तो बच्ची की तरफ से 1 और बच्चे की तरफ से 2, तो ये है अलग से करेंगे और जानवर पूरा करेंगे। कुछ फुकहा कहते हैं कि नहीं, बड़ा जानवर अगर कोई करना चाहता है अल्लाह की रज़ा के लिए तो कीके में कर ले, लेकिन उनके यहाँ पे फिर ये शर्त है कि वो हिस्से नहीं करेगा, एक जानवर एक बच्चे की तरफ से मुकम्मल ज़िबा करेगा। तो इसलिए कुर्बानी के अंदर अकीके को मिक्स करना दुरुस्त नहीं है। नहीं है, ठीक है जी। आगे बढ़ना है हमने या अभी आई गेस हमें ब्रेक लगा लेनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि हम पहले बियॉन्ड द टाइम चले गए। ले जी, ये सेगमेंट अपने अख्ताम को पहुँचता है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा अपने मौजूद मेहमान जनाब कारी इनायतुल्लाह साहब का। कारी साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू साहब, आप आए, बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद हैं, आई रिपीट, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब। अभी तक के सेगमेंट का शुक्रिया, अगले सेगमेंट का अभी आपको मैं शुक्रिया बाद में अदा करूँगा। ले जी, ले जी, एक छोटा सा वक्फा है और वक्फे से जब हम वापस आएंगे तो जैसे कि हम अभी भी कुर्बानी के हवाले से ही बातें कर रहे हैं, तो यही बातें हमने मज़ीद भी करनी है, जानना भी है। कुर्बानी से क़ुर्ब इलाही तक के हवाले से गुफ्तगू करने वाले हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। कुर्बानी से क़ुर्ब इलाही तक एक अहम फरीज़ा जो सर अंजाम देने के लिए हर मुसलमान ख्वाहिश भी करता है, कोशिश भी करता है और साल भर मेहनत भी करता है। जिन लोगों को अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी है वो तो माशाअल्लाह नंबर ऑफ़ जो एनिमल्स हैं, जानवर हैं, वो कुर्बान करते हैं। और जो सफ़ेद पोशी में हैं या जो शायद अफोर्ड ही नहीं कर सकते, वो भी जज्बा रखते हैं कि कुर्बानी करें वो, और साल भर पैसे इकट्ठे भी करते हैं और फिर एक जानवर ख़रीद के ईद कुर्बान में शामिल होते हैं। क्या सिर्फ़ ये जानवर को कुर्बान करने का ही नाम कुर्बानी है? कुर्बानी का असल मतलब क्या है? कुर्बान क्या किया जाता है और कुर्बानी में कौन कौन सी चीज़ें, अगर ईद उल अज़हा के हवाले से हम बात करें तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो जहन में होनी चाहिए, जिनको लाजमी तौर पे जहन में रख के कुर्बानी करनी चाहिए? अल्लाह ताला को वो नीयत पसंद है, वो तक़वा पसंद है। जिस तरह प्रोग्राम के आगाज़ में मुफ्ती साहब भी फरमा रहे थे कि सबसे अहम चीज़ आपकी वो नीयत और तक़वा है जो अल्लाह ताला तक पहुँचता है और वही कबूलियत के दर्जे पे फ़ाइज़ होता है। हम किन किन चीज़ों को कुर्बान कर सकते हैं और कुर्बानी किस चीज़ का नाम है, इसको समझने की हमें ज़रूरत है, जिस पे हम अब इस सेगमेंट में बात करने वाले हैं। मौजूद मेहमान मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जी। हाफिज़ अब्दुल वहीद साहब, मुदीर दारुल फलाह इंटरनेशनल, इनको खुश आमदीद कहेंगे। हाफिज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से सर? आप अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपकी दुआएं। आप भी हंसते मुस्कुराते रहते हैं माशाल्लाह, जब भी मुलाकात होती है। अल्लाह आपको हंसता सलामत कहते हैं कि आमीन। उनको देखे से जो आ जाती है चेहरे पे रौनक, वो समझते हैं बीमार का हाल अच्छा है। यहाँ पे बीमारी कोई नहीं है माशाल्लाह, फिर भी हाल अच्छा ही। अल्लाह आपके हाल को अच्छा रखे जी, मुस्तकबिल को भी अच्छा रखे माशाल्लाह। नेक आदमी आप। तो हमारे साथ हाफिज़ साहब मौजूद हैं और आपकी जानी पहचानी शख्सियत जिनको मैंने रोक के रखा बड़े एहतराम के साथ, जनाब डॉक्टर मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब। सर वंस अगेन थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम। इस सेगमेंट में भी आप हमारे साथ हैं। थैंक यू जी।
علیہ جی قربانی کے حوالے سے آغاز کرتے ہیں حافظ صاحب سے. اچھا سر جس طرح ابھی اچھا ٹھیک ہے ابھی ہم بات کر لیتے ہیں اس پہ. مجھے یاد کروا دیا گیا اور بڑے ٹائم پہ یاد کروا دیا گیا, ہم نے ابھی وظیفہ کرنے کا کام بھی بتانا ہے. سر پہلے کوئکلی وہ بیان کر لیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. نظامی بھائی کل ایک پوسٹ جو ہے نا وہ نظروں سے گزری جی. بڑی خوبصورت. ایک شخص سائیکل چلا رہا ہے اور اس نے اپنی چھوٹی سی ننھی منھی بیٹی کو آگے بٹھایا ہوا ہے اور بیٹا چھوٹا سا پیچھے بٹھایا ہوا ہے. اب یہ ایک سادہ سی سمپل سی تصویر ہے جی. اس میں کون سی ایسی دلچسپ چیز ہے, لیکن جو کیپشن لگی تھی نا وہ بڑی مزیدار تھی. وہ کہتا ہے کہ والد ممکن ہے کہ اپنی اولاد کی ہر خواہش کو پورا نہ کر سکے. ممکن ہے کہ وہ ہر چیز جو اولاد مانگے وہ ان کو فراہم نہ کر سکے, لیکن یہ بات 100% یقینی ہے کہ والد کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ اولاد کا ہی ہوتا ہے. یقیناً یقیناً یقیناً. سبحان اللہ. اس سے مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد آ گیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان لہ ثلاث بنات فصبر علیہن, جس بندے کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ صبر سے حوصلے سے برداشت کے ساتھ ان کی پرورش کرتا ہے, فاطعمہن وسقاہن جی. وَقَسَاهُنَّ مِنْ جِدَتِهِ, اور اپنی گنجائش کے مطابق ان کو کھلاتا ہے پلاتا ہے, ان کو لباس فراہم کرتا ہے, یعنی ان کی ضروریات اپنی گنجائش کے مطابق پوری کرتا ہے, خوش دلی کے ساتھ, پیار کے ساتھ, محبت کے ساتھ ان کی پرورش کرتا ہے. تو یہ 3 بیٹیاں کُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ یوم القیامہ, قیامت والا دن یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی, اس کو جنت میں لے جائیں گی. سبحان اللہ. تو آج کل بیٹیوں کی پرورش لوگوں کے لیے مشکل ہو رہا ہے. لوگ ہاسپٹل میں چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں, ہاسپٹل کے گیٹ پر بچیوں کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی نصیحت ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان لوگوں کے لیے جو بچیوں پر خرچ کرتے ہوئے ان کی جان جاتی ہے. تو بیٹیاں تو بہت خوبصورت نعمت ہے, بہت پیاری نعمت ہے اللہ کی. جن کو میسر ہے ان سے پوچھیں اور جن کو میسر نہیں ہے ان سے بھی پوچھیں. میرا ایک دوست ہے, وہ بیچارہ بڑے عرصے سے اولاد کا خواہش مند ہے. جب میں حج پر تھا نا جی تو اس نے مجھے میسج کیا, تو میں نے کہا میں اس وقت بیت اللہ کی چھت پہ بیٹھا ہوں, دعا کر رہا ہوں تمہارے لیے. اس وقت اس نے جو مجھے کلمات کہے میرا دل پسیج گیا. کہتا ہے بٹی صاحب یار میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ دعا کرو کہ اللہ مجھے بیٹا دے, اور مجھے بیٹی دے, میں بیٹی کو پالوں گا. سبحان اللہ. تو بیٹیوں سے پیار کرنے والے اللہ تعالیٰ ان سب کو, جو جن کے پاس اولاد نہیں, اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد دے, اور ہمارے اس بھائی کو بھی نیک صالح اولاد دے. آمین. تو بیٹیاں اللہ کی رحمت کا باعث ہیں, اللہ تعالیٰ کی برکتوں کے باعث ہیں, گھر میں رونق ہے, اور قیامت والے دن جنت کے حصول کا شاندار ذریعہ ہے. ان سے محبت کریں, ان سے پیار کریں, ان کی پرورش کرتے وقت رحمت اور شفقت برتیں, تو انشاءاللہ جنت پکی ہے. ٹھیک ہے سر, کرنے کا کام بڑا اہم بتایا کہ بیٹیوں کی پرورش, ویسے تو بیٹوں کے حوالے سے بھی بیٹیوں کی پرورش بہترین کریں, اور اس کا اجر ڈیفینیٹلی آخرت میں پائیں گے جی انشاءاللہ. دنیا میں بھی جتنی خدمت بیٹیاں کرتی ہیں بیٹے اتنی نہیں کر پاتے. ہم سارے بیٹے ہی بیٹھے ہیں ویسے, ہم بھی کسی نہ کسی صورت میں, لیکن اللہ تعالیٰ سب کے لیے اچھا کرے جی. آگے بڑھتے ہیں جی, اور آج کے ٹاپک کے حوالے سے حافظ صاحب سے آغاز کرتے ہیں. سر فرمائے گا قرآن و سنت کی روشنی میں قربانی کی جو شرعی حیثیت اور اہمیت ہے وہ بیان کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد ہر سال ہی کی ہے. بعض لوگ اس سے سمجھتے ہیں, اور نبی علیہ السلام کی بعض احادیث سے بھی, کہ شاید قربانی یہ واجب اور فرض ہے. لیکن جو صاحب تحقیق علماء ہیں, سلف صالحین ہیں, وہ یہ سمجھتے تھے کہ قربانی ایسی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسے آپ نے کبھی ترک نہیں کیا. ہے سنت لیکن کبھی ترک نہیں کیا. اور پھر اگر ہم دیکھیں, وہاں بات آ جاتی ہے صاحب استطاعت پر فرض ہے, بعض لوگ کہتے ہیں صاحب نصاب پر فرض ہے, وغیرہ وغیرہ. تو نبی علیہ السلام نے جس تسلسل اور دوام کے ساتھ قربانی کی ہے, تو آپ کی مالی حیثیت کے بارے میں حدیثیں اگر پڑھ لیں تو وہ تو ایسی نہ تھی, اور ایسی ہمیں کوئی واضح دلیل نظر نہیں آتی
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑا مال تھا اور اس لیے آپ قربانی کرتے تھے. جی دراصل یہ سر پہ ایک دھن سوار کرنے کی بات ہے. بات جب کہتے ہیں قربانی، اس کا مطلب ہے یہ قرب الہی کے حصول کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایمان نصیب فرمائے، آمین. اتباع رسول میں ہم اس درجے پہ جائیں کہ قرب الہی کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں. تو اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع کو، جو قرب الہی کا بہت عظیم موقع ہے، اسے ہاتھ سے جانے دینا چاہتے نہیں تھے. جی موقع بس اس کو اصل میں ہوتا ہے لوگ چھوٹے چھوٹے معاملات کے لیے، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، جو دنیاوی ہوتی ہیں عام طور پر، دینی بھی ہو سکتی ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی کمیٹیاں ڈال لیتے ہیں. تو میرا مطلب ہے کہ اس کو مینج کرنے کی بات ہے، ٹھیک ہے، اس کو اپنے اوپر طاری کرنے کی بات ہے. اور یہ ہر صورت مومن کوشش کرے کہ یہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے. اور دیکھیں اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو سہولتیں اور آسانیاں بیان فرما دی ہیں، بڑے جانور میں، گائے میں، اونٹ میں، بچھڑے میں جو حصے بنا دیے ہیں، 7 حصے، اس میں آسانی پیدا ہوگی. آسانی پیدا ہوگی. ٹھیک ہے، اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے، جیب اجازت نہیں دیتی، آپ حصہ ڈال لیں. جی حصہ ڈال لیں. ٹھیک ہے، اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں. کالر ہے جی، ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد مبین صاحب بہاول نگر سے کال کر رہے ہیں. محمد مبین صاحب بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے. قربانی کے حوالے سے سوالات اس سارے سیگمنٹ میں ہم لینے والے ہیں. فرمائیے آپ کا کیا سوال ہے؟ جی میرا سوال ہے کہ یہاں جو ہے نا ہمارے کٹوں کا رواج چل گیا ہے. کن کا؟ کٹا. کٹے یا نا زیادہ ہمیں وہ گائے میسر نہیں ہوتی. جی 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 جی. اسی کا ہمارا تو کسی گائے میں حصہ ڈال لیا لیکن ملی نہیں ہے، ہم نے بھی وہ حصہ کٹے میں ڈال لیا. کیا یہ قربانی ہو جائے گی یا پھر جو سب کی جی ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا آپ کی بات. بہت شکریہ آپ نے کال کیا ہے محمد مبین صاحب بہاول نگر سے. مفتی صاحب فرمائے اس حوالے سے. اب یہ کٹا جو ہے نا یہ ہر سال کھل جاتا ہے. ہاں کٹا کھل گیا یعنی آپ کہہ رہے ہیں ہر سال کی طرح. اچھا، قربانی آتے ہی کھل جاتا ہے. اچھا، یہ کچھ عرصے سے ہی ہمارے ہاں یہ مسئلہ بنا. ویسے پہلے تو اتنا مسئلہ یہ مشہور نہیں تھا. سر کیوں بنا ہے یہ مسئلہ؟ یہ میرا خیال ہے کہ یہ اس لیے بنا ہے کہ جو لوگ بھینسیں پالتے ہیں نا ان کے ہاں کٹے گھریلو پلے ہوتے ہیں، اور باہر سے جب سے قربانی مہنگی ہوئی ہے تو گھر کا پلا وہ کہتا ہے جی کٹے کا گوشت بھی مزیدار ہوتا ہے، بیل کی نسبت کٹے کا گوشت مزیدار ہوتا ہے، اور گھر کا پلا ہوا ہو تو پھر اور مزیدار ہوتا ہے، اور پھر پیسے بھی خرچنے نہیں پڑیں گے. تو اس وقت سے یہ شدت اختیار کر گیا مسئلہ. اچھا، اب اس کا حل کیا ہے؟ جو مختات علماء کرام ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 4 جانوروں کی قربانی ہوتی تھی. جی، گائے، بکری، دمبا، اونٹ. انہی 4 جانوروں میں سے مذکر اور مؤنث دونوں 8 ہو گئے. انہی 4 جانوروں سے قربانی ہوتی تھی. اگر آپ کے علاقے میں یہ میسر ہیں تو آپ انہی میں سے کریں. جی. جبکہ دوسرے قسم کے علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ بھینس کو گائے ہی کی ایک نسل قرار دیا گیا ہے، اگرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہاں مدینہ میں یہ موجود نہیں تھی. جی. تو اب چونکہ دوسری پوری دنیا میں اب یہ بھینس موجود ہے اور اس میں سے اگر وہ نصاب کو پہنچے زکوٰۃ بھی لی جاتی ہے، تو اس لیے اس کو گائے کی نسل ہی، ایک شکل و صورت تھوڑی مختلف ہے، جی، شکل و صورت مختلف ہے لیکن ہے گائے کی نسل. تو جن علماء کرام نے اس کو گائے کی نسل قرار دی ہے وہ کہتے ہیں قربانی بھی جائز ہے. تو اس لیے اتنا زیادہ شدت اختیار نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ کا دل مطمئن ہے کٹے کی قربانی کرنے میں تو آپ اس میں حصہ ڈال لیں، قربانی کر لیں. اور اگر آپ خود ہی متردد ہیں جی، تو پھر نہ ڈالیں. جس طرح وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا شک میں نہ پڑیں. اگر پورے اطمینان کے ساتھ آپ کا دل مطمئن ہے قربانی کرنے میں تو کر لیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. حافظ صاحب میں آپ کی جانب آؤں گا. سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، اس میں صرف ہم دیکھیں تو یہ ایک قصہ نہیں ہے، یہ ایک کہانی نہیں ہے، یہ ایک سبق ہے. اور عملی طور پہ جو سبق ہے اس کی وضاحت میں چاہوں گا آپ پلیز فرمائیے اس حوالے سے. اصل میں الفاظ کے ساتھ تو ان کی وضاحت جتنی بھی انسان کر لے وہ تو ممکن نہیں ہے. بس یہ بھی اپنے اوپر ایک چیز اور وہ کیفیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے
جی۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں سورہ صافات میں کہا کہ یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ جی، جب اللہ تعالیٰ یہ فرما دے کہ یہ بہت بڑا امتحان تھا جس میں ہم نے ابراہیم کو ڈالا، اور پھر امتحان میں ڈالنے کے ساتھ جس وقت وہ امتحان مکمل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ قد صدقت الرؤیا۔ اس کو خوابوں کی تعبیر کا ایک خاص سیگمنٹ ہوتا ہے، جی، آج بھی ہے، آج بھی ہے ماشاء اللہ۔ جی، اب دیکھیں خوابوں کی تعبیر یہ ایک دوسری چیز ہے، جی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمانا ہے کہ ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا ہے۔ یہ امتحان بھی شدید تھا، اور اللہ تعالیٰ خود سرٹیفائی کر رہا ہے کہ ابراہیم تو نے امتحان کو سچا کر دکھایا ہے۔ وہ خواب دکھانے والا بھی اللہ رب العزت ہے۔ جی جی، اشارہ دے رہے ہیں اللہ اور تعالیٰ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل کامیاب قرار دیا، یعنی یہ کوئی محض ایک کہانی اور قصہ نہیں ہے، یہ عام سا واقعہ نہیں ہے جیسے کہ آپ فرما بھی رہے ہیں، جی جی، اور حقیقت ہے بھی اس طرح ہے بھی اسی طرح۔ اگر الفاظ دم توڑ جاتے ہیں کہ اس کی تعبیر کر سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو الفاظ ارشاد فرما دیے، وہ کہتے ہیں نا، ہم اپنی باتوں کے بارے میں کہتے ہیں جی جی، کہ خیر الکلام ما قل ودل، بہترین بات وہ ہے جو قلیل ہو اور مقصد کو واضح کر دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام تو سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم کتنا جامع معنی کلام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے چند جملوں کے اندر پورا قصہ سمیٹ دیا ہے۔ جی، تو یہ قرب الہی کے حصول کے لیے، کیونکہ قربانی کا معنی ہی ہے قرب الہی کے حصول کے لیے، جی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے بیٹے کی قربانی پیش کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ قربانی قبول کر لی، اور اس کے بدلے میں لیکن قربانی وہی رہی کہ ابراہیم تو نے جو قربانی پیش کیا ہے، تم نے بیٹے کی قربانی پیش کر دی ہے، پاس ہو گئے اس امتحان میں، لیکن اس کے بدلے میں ایک ذبح عظیم، جی، ایک عظیم قربانی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ان کو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو قصہ ہے اس کو پڑھنے کی، اس پہ غور کرنے کی، اس میں پوری گہرائی کے ساتھ اترنے کی، اور بار بار اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر دیکھیں عید کے موقع پر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اللہ تعالیٰ نے سنت اور ان کی ملت ہمارے لیے ایک متعین کر دی ہے کہ اس کی اتباع کرنی ہے، اگر اس میں بیٹوں کی قربانی ہوتی جی، تو کس امتحان سے گزرتے؟ اب لوگ جو جانور کی قربانی ہے اس سے بھی بعض لوگ بچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو بیٹوں کی قربانی کس نے کرنی تھی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بڑا فضل فرمایا ہے کہ ہم جانوروں کی قربانی پیش کرتے ہیں، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس قربانی پر بھی غور کریں۔ اچھا سر، جیسے آپ فرما رہے ہیں، سوری میں آپ کی بات کرتا ہوں، سمجھنے کے لیے ایک چیز اور بھی یہاں پہ ضروری ہے، یہ جانور قربان نہیں ہو رہا صرف، یہ وہ نیت ہے، یہ وہ جذبہ ہے، یہ وہ تقوی ہے، یہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، یہ وہ اللہ کا حکم ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ قربانی کیا صرف اسی عید الاضحیٰ کی صورت میں ایک جانور قربان کرنا ہے یا 20 جانور قربان کرنا ہے؟ اپنی اس انا کی قربانی بھی ہمیں دینی چاہیے، اپنی اس ضد کی بھی قربانی ہمیں دینی چاہیے، اپنی اس سوچ کی بھی ایک سوچ، ایک معیار ہم نے بنایا ہے، ایک اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اس بارے میں تھوڑی وضاحت کر دیجیے گا، آپ میری بات سمجھ پائیں، واضح ہو جائے گا۔ اصل میں یہ جو قربانی ہے نا، جانور کی قربانی ہم کرتے ہیں، جی جی، اور بالخصوص اس میں افضل یہ ہے کہ بندہ اپنے ہاتھ سے قربانی کرے، جی، اور خواتین کے لیے بھی افضل یہ ہے اگر وہ اپنے ہاتھ سے قربانی کر سکتی ہوں تو کر لیں۔ جی، اگر یہ مسئلہ اختلافی ہے لیکن سنت سے ثابت ہے، صحابہ کرام کے طریقے سے ثابت ہے کہ اپنے ہاتھ سے قربانی جب بندہ کرتا ہے، جانور ذبح کرتا ہے، تو اگر وہ سارا پس منظر جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے ہمیں ملا ہے وہ ذہن میں رکھے تو بندے کی کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو قربانی ہے یہ تو سمجھ آتی ہے کہ یہ ایک علامتی قربانی ہے، اصل میں مجھ سے ذبح کچھ اور ہی کروایا گیا ہے، جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، جی، اپنی انا قربان کر دینا۔ جی، انسان اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں، مٹا دے اپنی ہستی کو، ہر مرتبہ چاہیے دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ اصل میں اپنے نفس، اپنی انا
اور اپنی جو کچھ بھی انسان کے اندر پڑ رہا ہے، میں جو میری میں ہے پڑ رہا ہے، اس کو قربان اس کو انسان قربان کرتا ہے. ٹھیک. اور جب یہ چیز انسان کی قربان ہو جاتی ہے، دیکھ بندہ اپنی انا قربان کرتا ہے، اس کی نفی کرتا ہے اور اپنے ہاتھ سے اس پہ چھری چلا دیتا ہے، تو گویا وہ جانور ذبح ہو گیا ہے، ختم ہو سبحان گیا. اللہ. وہ نفس کا جانور ہے، ہاں جی. وہ اپنی ذات کو بڑھانے کا جانور. اور یہیں سے آگے بہت معاشرتی اور زندگی کے بہت سارے پہلو قربانی کے نکلتے ہیں، شروع ہوتے ہیں. اگر انسان اس کی روح کو سمجھ کے اس عمل کو کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے سب مسلمانوں کو، پوری امت کو، کہ قربانی کی روح کو سمجھیں اور وہ روح اپنے اندر انسٹال کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک، اور اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے. ویل ڈیفائنڈ، بالکل یہ واضح کرنے کی ضرورت تھی. اچھا سر، جیسے ابھی حافظ صاحب نے بات کی، مفتی صاحب ایک تو مرد ذبح کرتے ہیں جانور قربانی کے، خواتین کے ذبح کرنے کے حوالے سے کبھی ہمیں کویسچنز بھی ایسے آئے ہیں، مجھے یاد پڑتا ہے کہ خواتین بھی ذبح کر سکتی ہیں جانور. اس معاملے میں اس بات میں کیا وضاحت ہے؟ ابھی حافظ صاحب کی بات پہ آپ نے سنا نہیں؟ جی 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 حافظ صاحب فرماتے ہیں اگر عورتیں کر سکتی ہو جی، یعنی اتنا حوصلہ ان کے اندر موجود ہو. نہیں، حوصلہ تو خواتین میں بہت ہوتا ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ بھی فاضل مدینہ یونیورسٹی ماشاء اللہ، یہ گزشتہ 2 سالوں کے دوران ان کی بیٹیوں نے اپنے اپنے دمبے ذبح کیے ہیں. دیکھیں نا، میں یہ اسی حوصلے کی ابھی میں بات کر رہا ہوں. مثالیں ہیں لیکن نوادرات میں خال ہے. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اپنی قربانی کرنے کے بعد اپنی بیٹیوں کے گھر جا کر ان کے جانور بھی ذبح کیا کرتے تھے. 1 سال انہوں نے کہا بھائی اپنی قربانیاں خود کرو، میں نہیں آ رہا. جی. تو ان کی بیٹیوں نے اپنی قربانیاں خود کی. بہادر خواتین تھی. تو آج کل کی خواتین میں سے بہت کم ہیں جو اتنا حوصلہ رکھتی ہیں کہ وہ ذبح ہونے کے بعد اس کا خون نکلتے ہوئے دیکھیں، جانور کو تڑپتا ہوا دیکھیں. اگر اتنی کوئی جرت والی خاتون ہوں تو بالکل ان کو کرنا چاہیے، اور اگر وہ چڑیا کے دل جیسے ہوں، نرم و نازک سی، تو پھر وہ پرہیز ہی کرے تو زیادہ بہتر. ان کو پہلے گھروں میں مرغیاں ذبح کروانے کی پریکٹس کرواتے ہیں تاکہ انہیں دمبا ذبح کرنے کا حوصلہ بھی پیدا ہو جائے. ہاں، یہ بڑی ہمت کی بات ہے یقیناً. لیکن کچھ خواتین میں آئی فٹنس ہو جو ماشاءاللہ اتنی ہمت ہوتی ہے کہ جانور اپنا خود ہاتھوں سے ذبح کر لیتے ہیں. اور بھائی جان میں آپ کو مزے کی بات سناتا ہوں. 3-4 سال ہوئے ہیں کہ میرے بیٹے تھوڑے سے بڑے ہوئے نا جب سے، ماشاءاللہ، تو بڑا شوق ہے جی ابو اب آپ چھوڑے تو ہمیں ذبح کرنا. جانور خود میں نے کہا یار آ جاؤ. جی. تو 2-3-4 سال سے یہ تجربہ چل رہا ہے کہ قربانیاں وہی کرتے ہیں. کھال اتار لیتے ہیں ٹھیک طریقے، کھال بھی اتار لیتے ہیں، لیکن سب سے پہلا مرحلہ تو اس کو ذبح کرنے کا ہے نا. تو وہ جو بڑا بیٹا ہے نا وہ تھوڑا سا بڑا نرم دل اور بڑا رقت امیز ہے. ابو بکر، وہ ابو بکر کی بات کر رہا ہوں. عمر ماشاءاللہ تھوڑا سا پاورفل ہے. اس نے منٹ لگایا بکرا ذبح کر کے لو بابا جی ہو گیا. اب جب بکر صاحب کی باری آئی، بکر صاحب چھری تو چلا لی لیکن چھری چلانے کے بعد جو اس کی حالت ہوئی وہ دیکھنے والی تھی. ہم نے کہا بھائی جان اگر آپ کے اندر حوصلہ اتنا ہی ہے تو آپ اندر تشریف لے جائیں. ہاں نہیں، یہ تو اس طرح خواتین کا بھی مسئلہ ہے. خواتین اگر مضبوط دل کی مالک ہیں تو اللہ کی رضا سمجھ کر کریں، کر لینے چاہیے. بڑے بڑے مضبوط جسموں کے مالک، بڑے طاقتور، لیکن وہ ذبح کرتے ہوئے ہاتھ کام جاتا ہے. ہاں جی، یہ کسی نے آپ کو میرے بارے میں تو نہیں بتا دیا لیکن اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں. ایک کالر ہم کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. نسیم صاحبہ خوش آپ سے کال کر رہی ہیں. شکریہ کال کرنے کا بہن. پوچھیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم صبح ہم نے ہاسپٹل جانا ہوتا ہے، اس سے پہلے آپ کا پروگرام دیکھ کے جاتے. جزاک اللہ جزاک اللہ. میں بڑا مفتی صاحب کی، بڑی اجمل بھٹی صاحب کی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. قربانی کہہ رہے ہیں کہ بھئی گھر کا ایک سربراہ صرف دے. اب ایک گھر میں اگر ڈاکٹر ہے، بیوی بھی ڈاکٹر ہے، دونوں ارن کر رہے ہیں، ان کے اپنی اللہ تعالیٰ مطلب اچھی خاص، تو وہ بیوی بھی اپنے علیحدہ کرے تو کیا مطلب یہ کوئی گناہ ہو جائے گا یا اس کو کیسے ہم لیں؟ اور یہ ہے کہ میں ہر سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی شروع سے کرتی آئی جی. تو اب یہ لیکن اب جتنے مفتی صاحبان ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. سوری میں آپ کی بات ٹھیک طرح سے نہیں سن پایا. کیا ٹھیک نہیں ہے؟ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے نام کی قربانی میں یہ ایک بکرا ضرور دیتی ہوں ہر سال. چلے ماشاءاللہ. اب یہ
सब यही कह रहे हैं, बाकी जिनसे पूछते हैं आलम जितने आलम दीन है वो कहते हैं कि ये इसकी जरूरत नहीं है, ये सही नहीं, तो हम फिर कौन सी नेकियां करें जो अल्लाह का कुर्ब हासिल हो, जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ये। मैं समझ गया आपकी बात नसीम साहिबा, मैं समझ गया। मैं मुकम्मल जवाब लेता हूँ अभी मुफ्ती साहब से। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, जज़ाकुमुल्लाह खैरा, थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही देखते रहिए अपना, ये आपका प्रोग्राम है सुबह वतन, इसीलिए आप इससे मोहब्बत करते हैं, देखते हैं और सीखते हैं। मुफ्ती साहब 2 क्वेश्चन हैं इनके। मैं दोनों समझ गया हूँ जी। मेरी बहन ने जो बात की ना वो 2 इंतहाएँ हैं जी। एक तरफ उन उलमाए कराम का फतवा है जो कहते हैं कि हर साहिब निसाब पर कुर्बानी वाजिब है। जी। जैसे अभी हमारे आप साहब कह रहे थे ना कि ये सुन्नत है, वाजिब नहीं है। जी। तो जो लोग कहते हैं कि हर बंदा जो कमाई कर रहा है और उसके पास निसाब पैसे मौजूद है उस पर कुर्बानी वाजिब है, तो ये मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है। ये एक मौक़िफ़ है, ये मौक़िफ़ और दुरुस्त नहीं है। ठीक है। दूसरा मौक़िफ़ जो सही है वो ये है कि पूरे घराने, पूरी फैमिली, पूरे ख़ानदान के लिए एक कुर्बानी करना काफ़ी है और ये सुन्नत है, वाजिब ये भी नहीं है। जी। एक कुर्बानी हज़रत अबू सरीहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी हैं, हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी, वो कहते हैं कि हमें पता है कि सुन्नत नबवी क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हम एक ही कुर्बानी करते थे, अपनी तरफ से और अपनी पूरी फैमिली की तरफ से। उसमें से खुद भी खाते थे, अजीज़ व कारब को भी खिलाते थे, हमसायों को भी बांटते थे और एक कुर्बानी ही हमारे लिए काफ़ी हो जाती थी। लेकिन अब हमारे हमसाए हमें बखील होने का ताना देते हैं, तो इसलिए हम 2 करते हैं। तो ये यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ही ये सिलसिला चल निकला था। जी। तो अब कुर्बानियाँ ज़्यादा करने का रवाज बन गया है, सुन्नत नहीं है कि हर बंदा वो अपनी अपनी अलग अलग कुर्बानी करे। तो एक फैमिली में अगर 2 बंदे मियाँ बीवी दोनों कमा रहे हैं तो एक कुर्बानी काफ़ी है। लेकिन अगर वो जायद करना चाहें या जज्बा है उनका अल्लाह की राह में तकसीम करनी है, जो हम कुर्बानियाँ, तो वो 10 की बजाय 20 करें। अल्लाह ने गुंजाइश दी है, कुर्बानियाँ करें और बांटें, लेकिन इसको वाजिब करार नहीं दिया जा सकता। वाजिब करार देने की कोई दलील नहीं। ये वो बात है जिस पे मुफ्ती साहब जोर दे रहे हैं कि ये वाजिब नहीं है। बाकी अगर आप करना चाहें तो 2, 10, 20, 100 जितनी मर्जी कर लें। जी। और दूसरा मसला, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी, बल्कि मैं ऐसे लोगों को जानते हैं जो आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होते हैं, आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, ऊपर से लेकर अपने छोटे बच्चों तक जो अभी कल पैदा हुआ है उस बच्चे तक की अलग अलग कुर्बानियाँ करते हैं। तो ये महज तकल्लुफ़ है, ये बनावट है, इसमें रियाकारी का उनसर ज़्यादा है। ठीक। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर मुत्तकी, परहेजगार, अल्लाह के अहकाम को मानने वाला दुनिया में ना को पैदा हुआ है, ना कल क़यामत तक पैदा होगा। ठीक। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मदीना मुनव्वरा में रहे 2 कुर्बानियाँ करते रहे। जी। एक कुर्बानी अपने और अपने पूरे ख़ानदान, अपनी पूरी फैमिली की तरफ से। और आपको पता है आपके 9 घर थे, आप जब दुनिया से तशरीफ़ ले गए उस वक्त भी आपकी 9 बीवियाँ ज़िंदा थीं और पूरे ख़ानदान की तरफ से एक कुर्बानी, कोई दूसरी की तरफ से। हाफ़िज़ साहब शुरू में फरमा रहे थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऐसा जो वसाइल भी इतने नहीं थे, लेकिन जब सन 7 हिजरी में खैबर फतह हुआ है तो इतना माल अल्लाह ने अता किया है, इतना माल कि आपकी सोच से बाहर है। ठीक। ठीक। तो कुर्बानियाँ उसके बावजूद भी आपने 2 ही की हैं, एक अपनी पूरी फैमिली की तरफ से, 9 बीवियों की तरफ से, और अपनी तरफ से एक कुर्बानी, और दूसरी कुर्बानी अपनी उस उम्मत की तरफ से जो कुर्बानी कर नहीं सका। तो ये अल्लाह के नबी की शफ़क़त है, मोहब्बत है, रहमत है अपनी उम्मत के साथ। तो इसके अलावा आपने इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपके दादा जान थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम, किसी की कोई कुर्बानी नहीं की। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, एक कॉलर वेट पे है, सिर्फ एक जवाब जो कि वो मुझे जो लगा तस्वीर फरमा दीजिएगा, वो मोहब्बत में, हाँ, वो कहते हैं कि हम क्या करें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अक़रबुकुम इलैया मजलिसन यौमुल क़ियामा अक्सरुकुम अलैया सलातन। क़यामत वाले दिन जन्नत में मुझसे सबसे ज़्यादा करीब वो होगा जो दुरूद शरीफ ज़्यादा पढ़ेगा। तो ये आपका फरमान है। कुर्बानी आप अपनी मर्जी से कर रही हैं, ठीक है। तो ये आपका फरमान है, आप इस पर अमल करें, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ें और अल्लाह के नबी का कुर्ब हासिल कर लें। ठीक है, कॉलर और हैं जी, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम
सलाम। सकीना साहिबा फैसला आबाद से कॉल कर रही हैं। बहुत जी, मैंने उस दिन भी सवाल किया था, वो भी मेरा मसला हल हो गया। उम्र का मैं कुर्बानी का कर रही हूँ। माशाल्लाह, मैं हुक्म किसी कीजिए। अदारे को देना चाह रही हूँ, ये कि जो लोग दूर दूर कुर्बानियाँ करते हैं ना, किसी गरीब को गोश्त मिले। जी। तो आपका भी कोई अदारा है? जी बिल्कुल, हमारा इदारा है जमजम वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से, और हम हर साल पैगाम टीवी से बाकायदा इसका एहतमाम करते हैं, और कुर्बानी के लिए बहुत से लोग हमसे रब्ता करते हैं, और जो चाहते हैं, जिस तरह आपने भी कॉल की है, कितना हिस्सा है इधर कितना हिस्सा है? हिस्सा मैं अभी टीम से कहता हूँ वो आपसे कोऑर्डिनेट कर लेते हैं। और गाय की आपने मुझे व्हाट्सएप पे बताना है एड्रेस जिधर भेजने हैं पैसे। जी ठीक है, मैं अभी टीम से कहता हूँ वो आपसे रब्ता भी कर लेते हैं। और हुक्म कीजिए। WhatsApp है मेरा। अच्छा, सारा रात मुझे बताएं जी। कितना हिस्सा डालना, फिर मैं आपको भेज दूँ। जी ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, हाँ, बहुत मेरी शुक्रिया बात सुने ना जी। काम कहना, और आपकी सास का भी अफसोस कर रही हूँ मैं। जज़ाकल्लाह। और वो मेरा मसला भी हल हो गया है, महरम वाला भी, माशाल्लाह। उम्रे पे जाने वाला भी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कब जा रही हैं आप? हाँ जी, ठीक हूँ मैं। नहीं, जा कब रही हैं आप? आपने मुझे ये व्हाट्सएप पे सारा कुछ भेजना है। अच्छा जी ठीक है, ठीक है, पेपर भेज। मैं ज़रूर इंशाल्लाह टीम से कहता हूँ जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बारकल्लाह फी उम्रक। सकीना साहिबा फैसलाबाद से कॉल करी थी। ये वो मोहब्बत है कि जो पैगाम टीवी से दीन से मोहब्बत है। बाय द वे, जिस तरह जिक्र हो गया, तो मैं आपसे ये भी गुजारिश करता चलूँ कि जमजम वेलफेयर ट्रस्ट हमारा जो अकाउंट है पैगाम टीवी के थ्रू, जो हम इस ज़रिए से कुर्बानी में सबको शामिल करते हैं, आप भी शामिल हो सकते हैं। आइदर आप वो एक हिस्सा डालना चाहते हैं, पूरा एक जानवर करना चाहते हैं, चाहे वो 7 हिस्सों वाला एक बड़ा जानवर है या एक बकरा। अगर आप एक जानवर छोटा कुर्बान करना चाहते हैं, आप उसके लिए भी रब्ता कर सकते हैं। और इसी तरह से जैसे हम हर साल किया करते हैं, इस साल भी उसका एहतमाम है। आप पैगाम टीवी के साथ रब्ता कर सकते हैं, हमारे फ़ोन नंबर पे, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे अकाउंट नंबर यहाँ पे अभी भी प्रोग्राम के दौरान आप देखेंगे कि नीचे चल रहे होंगे, वो स्क्रॉल हो रहे होंगे अकाउंट नंबर हमारे, या सोशल मीडिया पे हमारी पोस्ट है, उनमें सारी डिटेल है। फेसबुक पे देख लीजिए, आप यूट्यूब पे देख लीजिए, सारी डिटेल्स उस पर भी मिल जाएंगी। आप पैगाम टीवी से कुर्बानी के लिए रब्ता कर सकते हैं। ठीक है हाफिज़ साहब, आपने देखा कि माशाल्लाह किस तरह से जज्बा है और सवालात जवाबात, और हमें बड़ा अच्छा लगता है कि जैसे उन्होंने कहा था कि मेरा महरम नामहरम का उनका मामला चल रहा था। हमने याद है ट्रांसमिशन में, रमज़ान की ट्रांसमिशन में इनके हवाले से जिक्र किया था, तो कहती हैं वो मेरा मसला हल हो गया। सो दुआ भी की थी मुफ्ती साहब ने। यही असल में दीनी काम की एक रूह ये भी है कि हमने लोगों के मसाइल हल करने हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब माशाल्लाह यहाँ बैठे हैं, तो आम तौर पर समझते हैं कि मुफ्ती साहब का काम हलाल और हराम बताना ही है जी, लेकिन फतवे की ऐसा रूह जो है वो मसले हल करना है। मसले और ये जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने अपना इजहार किया कि मेरा मसला अल्लाह ताला ने हल कर दिया है। और यही हमारा असल जिम्मेदारी हमारी ये है। अच्छा, ये पैगाम फैमिली है हाफिज़ मुफ्ती साहब, ये पैगाम फैमिली है जो हमारे साथ जुड़ी हुई है। कोई कहता है कि जी हम हॉस्पिटल जाने से पहले सुबह डॉक्टर थी, जैसे पहले कॉल करी थी, हम प्रोग्राम देख के जाते हैं। कोई कहता है कि मैं रात को लेट नाइट ये प्रोग्राम देखता हूँ और फिर मैं रिपीट टेलीकास्ट में समझता हूँ कि जो बात थी, जो मसला था, वो इस प्रोग्राम में डिस्कस कर लिया गया। सो जब प्रोग्राम आपका है तो इसका मतलब है आपके हवाले से ही बात हो रही है, आपके हवाले से ही रहनुमाई की हम कोशिश करें। सो थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए पैगाम टीवी को, सुबह वतन को, हमारे जितने दूसरे प्रोग्राम्स भी हैं, कुरान और हदीस के हवाले से, शरई रहनुमाई के हवाले से, सवालात और जवाबात के हवाले से रहनुमाई उसमें मिल जाती है। ले जी, ये तो एक गुडविल जेस्चर था। आगे बढ़ते हैं, फिर दोबारा अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। अच्छा हाफिज़ साहब, जिस तरह पूछा गया कि जान, माल, ख्वाहिशात और वक्त की कुर्बानी सब ज़िंदगी में कब और कैसे, इस पर अभी वैसे हम बात भी कर चुके हैं कि अपनी अना की कुर्बानी करें, अपने उन चीज़ों की कुर्बानी करें जो हम अपने दिल से लगा के रखते हैं। सो इस हवाले से निज़ामी साहब, इसमें एक हदीस है बड़ी, जी जी प्लीज़, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये जो वक्त की कुर्बानी की बात हम कर रहे हैं ना, हाँ जी, ये असल में बहुत बड़ी कुर्बानी बन जाती है। बहुत सारे लोग पैसा खर्च नहीं कर सकते, लेकिन वक्त दे के बड़े बड़े जो मंसूबा जात होते हैं दीनी दावती, उनमें हिस्सा डाल सकते हैं। और हाफिज़ साहब, सबसे कीमती शय वक्त ही तो है, कोई किसी को दे सकता है। ज़िंदगी असल में वक्त ही का तो नाम है, ज़िंदगी वक्त ही का नाम है जी। अच्छा, वो एक हदीस आती है जिसमें वक्त की कुर्बानी के मुताबिक कितनी बड़ी अजीम खुशखबरी है। प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा जब तक अपने भाई की मदद में लगा रहता है जी, तब तक अल्लाह ताला उसकी मदद करता रहता है।
اب وہ اس کی مدد میں لگے، کیسے لگے گا؟ ہاں جی، ظاہر ہے وہ اس کا کوئی کام ہے، وہ کہتا ہے یار میں نے فلاں جگہ جانا ہے، مثلا بل جمع کروانا ہے، یا میں نے فلاں جگہ اپنے بیٹے کی فیس جمع کروانی، میں وہاں جا نہیں سکتا، میرے ساتھ آنا، یا یہ فیس لے لو وہاں جا کے جمع کروا دو. وہ جا کے لائن میں لگے گا، دھوپ میں کھڑا ہوگا، پسینہ آئے گا. تو وہ گھر بیٹھا ہوا ہے اور وہ 2 گھنٹے اس کا کام کرنے میں لگا ہوا ہے، 2 گھنٹے آ جاتا ہے. تو اتنا ٹائم مسلسل اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مدد کرتا رہتا ہے. اور ظاہر کیا یہ قربانی نہیں ہے، اور یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس نے اپنی آنا قربان کر چھوڑی ہو. سبحان اللہ، کسی کے کام آنا، کسی کی مدد کرنا، کسی کو مدد کرنا یعنی. اور یہ چیز ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے. ہم دیکھو ضائع کرنے کے لیے بعض اوقات بڑا وقت ہوتا ہے. میں وہاں مسجد میں وہ خطبہ اور درس میں بعض اوقات چند منٹ اوپر ہو جاتے ہیں نا، تو میں ان کو مثال دیتا ہوں اس وجہ سے، ذرا اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے جی کہتا ہوں کہ یار ٹریفک میں ادھر سگنل بند ہو، کوئی حادثاتی طور پر اچانک رکنا پڑے، تو ہم آدھا گھنٹہ کے کئی گھنٹے پھنسے رہتے ہیں وہاں اور کھڑے رہتے ہیں. تو یہ 2-4 منٹ سے فرق نہیں پڑتا. یہ جو قربانی ہے، قربانی کی بات ہم کر رہے تھے نا جی، تو وقت کی قربانی یہ بہت بڑی قربانی ہے. اور یہ ہماری یہ جو قربانی ہے یہ ہمیں پوری زندگی پر ایک نہ چیز طاری ہونی چاہیے، اور اسے اوور لیپ کر لینا چاہیے کہ پوری زندگی اس کے اندر آ جائے، کہ بندہ قربانی کے مفہوم کو سمجھ کے وہ زندگی پوری کے اندر اسے نافذ کر دے اور جاری کر دے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، ایک کالر ہے جی، ان کی جانب بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. محمد صادق صاحب حافظ آباد سے کال کر رہے ہیں. محمد صادق صاحب شکریہ آپ نے کال کیا ہے، پوچھیے کیا سوال ہے آپ کا. جی محمد صادق عرض کر رہا ہوں حافظ آباد سے. میرا سوال یہ ہے، پہلے نمبر تو پیغام ٹی وی کی ٹیم کو میں سلام پیش کرتا ہوں. میرا سوال یہ ہے جناب والا کہ قربانی کے بڑے جانور میں ہم 7 برابر پتیدار مل کے اس کی قربانی کرتے ہیں، اس میں حصہ ڈالتے ہیں، ہر آدمی نے 7واں حصہ دینا ہوتا ہے. جی. میرا سوال جناب سے یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے مولویوں سے کہ اگر 7 آدمیوں میں ایک آدمی کا بھی پیسہ حلال کا یا اس میں کوئی گڑبڑیشن بن جاتی ہے تو 700 آدمیوں کی قربانی میں فرق پڑتا ہے. قرآن و سنت کی حدیث اور قرآن و سنت کے مطابق اس پہ روشنی ڈالیے، اس آدمی کا کیا قصور ہے؟ اس کو تو نہیں پتا کہ کسی آدمی کا اس میں یعنی کہ پیسہ کس طرح چوری کا ہے یا ڈاکے. جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے محمد صادق صاحب، میں سمجھ گیا آپ کی بات. میں ابھی جواب لیتا ہوں. بہت شکریہ آپ نے کال کیا اور بہت شکریہ آپ نے ہمیں دعائیں دی ہیں پیغام ٹی وی کو. جزاکم اللہ خیرہ. مفتی صاحب فرمائیے اس حوالے سے. اللہ اکبر. اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ ان اللہ طیب ولا يقبل الا طیبا. اللہ خود پاکیزہ ترین ہستی ہے اور وہ صرف پاکیزہ مال ہی قبول کرتا ہے. تو خیانت کا مال، چوری کا مال، ڈاکے کا مال، سود خور کا مال، اس سے کی ہوئی قربانی وہ قبول نہیں کرتا. حرام مال سے اللہ کی راہ میں آپ قربانی کریں تو وہ قبول نہیں کرتا. جی. تو بھائی صاحب کہتے ہیں کہ اگر پتہ نہیں ہے جی تو پھر تو اس کا عذر ہے نا کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے. لیکن جب قربانی میں آپ جب بڑے جانور ذبح کر رہے ہیں تو آپ حصہ ڈال رہے ہیں تو آپ اس وقت چیک کر لیں کہ بھائی صاحب کا معروف ہوتے ہیں جو قربانی میں حصہ ڈال رہے ہیں. اور اگر وہ آپ کو چیک نہیں ہو سکا، آپ کو علم ہی نہیں ہو سکا کہ اس کی کمائی کیسی تھی، تو پھر آپ اللہ کے ہاں معذور ہیں. آپ کی قربانی تو قبول ہوگی، قبول اس کی نہیں ہونی جس کا مال حرام کا تھا. جی ٹھیک. تو آپ کو تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ اگر آپ کو پیشگی پتہ ہو کہ اس بندے کی کمائی حرام کی ہے تو آپ اس سے معذرت کر لیں کہ بھائی ہم آپ کا حصہ نہیں ڈال سکتے. ٹھیک ہے. حافظ صاحب مجھے بریک کی طرف جانا ہے. میں چاہوں گا ایک میسیج بھی دے دیجئے اور کوئکلی یہ بھی بتا دیجئے گا جس کے پاس مال ہی نہیں ہے، وہ قربانی نہیں کر سکتا اور اس کے دل میں جذبہ بہت ہے، وہ کیا کرے؟ دیکھیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث میں بڑا واضح طور پر یہ فرمایا ہے. ویسے وہ جنرل حدیث بھی ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں کہ 2 شخصوں کا اجر بالکل برابر ہوتا ہے. ایک شخص دن رات علم اللہ کے راستے میں بانٹتا ہے، علم کی تقسیم کرتا ہے، خدمت کر رہا ہے، لوگ دعوت، تبلیغ، تدریس وغیرہ. ایک دوسرا شخص اس پر بڑا رش کرتا ہے اور اس کی خواہش ہوتی ہے کاش کہ میرے پاس بھی ایسے علم ہو تو میں دن رات خدمت کروں، علم کی، علماء کی، طلباء کی بانٹوں. فرمایا یہ اجر میں دونوں شخص برابر ہے. جی. اس طرح ایک شخص کے پاس مال ہے
اور وہ مال ہر بلائی کے کام میں دن رات بے دریغ اس پہ مال خرچ کرتا ہے، جہاں بھی کوئی ویلفیئر کا کام ہے، مسجد کا کام ہے، خیر کا جو بھی کام خیر ہے، کا کوئی بھی کام ہے، جی، اس میں وہ مال خرچ کر رہا ہے، بے دریغ خرچ کرتا ہے۔ ایک آدمی دیکھتا ہے، کہتا ہے یار بڑا خوش نصیب ہے، کاش کہ میرے پاس بھی مال ہو تو میں بھی اسی کی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔ فرمایا دونوں شخص وہ عمل کر کے اور وہ نیت کر کے اس کے برابر ہو گیا ہے۔ اب اس طرح ایک بندے کے پاس مال نہیں ہے، مال ہوگا تو قربانی کرے گا نا، وہ حتیٰ کہ وہ جو شریعت نے آسانی پیدا کی ہے حصہ ڈالنے کی، وہ بھی اس کے پاس ہمت و استطاعت نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو نظر ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ تمہارے پیسے کو اور تمہارے حسن وغیرہ کو، چہروں کو نہیں دیکھتا، تمہاری رنگتیں نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے دل اور تمہاری نیتیں دیکھتا ہے۔ اللہ کی نظر بندے کے دل پر ہوتی ہے، اس کی نیت کیسی، اللہ نیتیں جانتا ہے۔ تو یہ اس وجہ سے کہ اس نے نیت کی ہوئی ہے، ارادہ کیا ہوا ہے، ہو سکتا ہے، اور نیت ہر شخص کی وہ بھی برابر نہیں ہوتی ہے، ٹھیک، وہ نیت کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے پتہ نہیں کتنا اونچا مقام حاصل کر لے۔ اس لیے اس سے فکر مند نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے خیر کی اور اللہ سے اجر پانے کی اور اللہ کی رضا اور تقرب الہی کی اسے پورا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور عطا فرمائے گا۔ نیت رکھے، خواہش رکھے کہ میں قربانی کروں گا، کہ مجھے اگر ایسا مال مل گیا تو میں بھی قربانی کروں گا ضرور، تو انشاءاللہ وہ ہر سال ہی اپنی نیت کے ساتھ قربانی کا اجر ضرور انشاءاللہ حاصل کر پائے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا۔ حافظ عبدالوحید صاحب تشریف لائے۔ حافظ آپ کے آنے کا سر بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ اور ان کے ساتھ موجود رہے ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، سر آنے کا شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔ تو کیا پروگرام ہے اب آپ کا اس پروگرام کے بعد؟ اب آپ شکریہ ادا کر رہے ہیں تو چلے جاتے اچھا چلیں ٹھیک ہے جی، لے جی ایک وقفہ ہے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور ان خوابوں کے حوالے سے بات کریں گے جو آپ نے دیکھ رکھے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ ان خوابوں کے پیچھے اشارات کیا ہیں، وضاحتیں کیا ہیں، کرنا کیا چاہیے، ان سب پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد۔